بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اور ہادی، رہنما، راہبر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم اور اپنی امت کا امام ہوتا ہے، ان کا ہادی ہوتا ہے۔ ہادی کا مطلب یا امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے، ان کی گائیڈنس کی چیز مہیا ان کو کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مکمل رہنمائی کی ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی کی ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی کی ہے، اور معاملات کے لحاظ سے بھی۔ معاملات اخلاق کا ہی دراصل حصہ ہے، تو اخلاق میں بھی رہنمائی کی ہے۔ ہر زمانے میں انسان بد عقیدگی کا شکار رہا ہے، کوئی زمانہ آپ دیکھ لیں، ہر زمانے میں یعنی بد عقیدگی جو عقیدے کے لحاظ سے یا نظریات کے حوالے سے لوگوں کی طرح طرح کی چیزیں جو کہ بد ہیں، بد کا مطلب برا، تو بد عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک اچھا عقیدہ ہے، ایک برا عقیدہ ہے، تو اس برے عقیدے کو بد عقیدگی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں رہی ہے، آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں یا آج کل کے زمانے میں لوگوں کو جو دنیا میں بستے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو ہر زمانے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح بد عملی بھی ملے گی۔ بد عملی کا مطلب کیا ہے کہ برے اعمال۔ ایک ہے بے عملی کہ عمل نہیں کر رہا کوئی، ایک ہے بد عملی کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ بد ہے، تو یہ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ اسی طرح بد اخلاقی جو ہے یہ بھی ہر زمانے میں پائی گئی ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان خوش اخلاق ہو گئے ہوں، سارے انسان وہ ایسے اچھے اخلاق کے مالک ہو گئے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، مکمل ہمیں یعنی گائیڈ کیا ہے، اور آپ نے جو گائیڈ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، لوگوں کو بتلاؤ کہ صحیح عمل یہ ہے، لوگوں کو بتلاؤ کہ اچھا اخلاق یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں کی ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جو بھی بات کی ہے وہ وحی کے مطابق کی ہے، وحی کی بنیاد پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کی ضمانت دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر کہیے، قل ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، کہ جو وحی میرے پاس آتی ہے تو وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف جبریل امین ہی وحی لے کر آئیں، وحی کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے یعنی اپنی دلی صرف کو آپ کو جو خواہش ہے اس طرح نہیں بولتے، بلکہ آپ جو کچھ بولتے ہیں آپ پر جو وحی ہوتی ہے اس وحی کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تو جو ہماری یعنی ہمیں جو گائیڈ کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہادی ہیں، امام ہیں، تو آپ نے جو ہمیں گائیڈ کیا دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا ہے کہ اپنی امت کو یہ بات بتلاؤ۔ عقیدے کے حوالے سے توحید ہے فار ایگزامپل، یا سنت ہے اس حوالے سے، اور باقی اخلاقیات کے حوالے سے۔ تو یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع جو اخلاق کے حوالے سے اس کا زیادہ تعلق ہے کہ ایک مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے حوالے سے کیا گائیڈ کیا ہے یا کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل اپنی امت کے ہر فرد یعنی انڈیویجل کو گائیڈ کیا ہوا ہے، اور اپنی امت کو من حیث الامہ بھی گائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ نے ہر پہلو سے، آپ مکمل طور پر کسی بھی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انڈیویجل کو اس کی شناخت دی ہے۔ جس طرح کہ دنیا میں مختلف قومیں رہتی ہیں، بستی ہیں، تو ان کی اپنی اپنی شناخت ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈیویجل کو شناخت دی ہے،
اور اس کا پابند کیا ہے کہ یہ جو میں شناخت آپ کو دے رہا ہوں، آئیڈینٹی جسے کہتے ہیں، یہ جو میں آپ کو آئی ڈی یا آئیڈینٹی دے رہا ہوں، یہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو امت کی یعنی بحیثیت امت یا بحیثیت کمیونٹی یا بحیثیت سوسائٹی یا آپ قوم لے لیے، چھوٹے چھوٹے یعنی جگہوں پر رہتے ہیں، حقیقت میں تو ہم سب امت ہیں، یعنی جہاں بھی ہم کوئی رہیں تو امت، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آئیڈینٹی دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں مسجد ہے، تو مسجد کیا ہے؟ مسجد جو ہے یہ مسلم کمیونٹی کی آئیڈینٹی ہے، یہ اس کی آئی ڈی ہے کہ یہ لوگ اس علاقے کے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں۔ کیسے پہچان ہوگی جی مسلمان ہیں؟ ان کے یہاں مسجد ہے۔ تو مسجد بیسکلی آئی ڈی ہوئی یا آئیڈینٹی ہوئی یا شناخت ہوئی کہ یہ جس ایسی کمیونٹی جس میں مسلمان مسجد کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی علاقہ ہو کہ جہاں مسلمان تو رہتے ہیں لیکن وہاں مسجد نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دی ہے۔ تو جب آئیڈینٹی چھوڑ دو تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ یعنی بندہ تو ختم ہو گیا ہے نا، وہ قوم ختم ہو گئی ہے جو اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دے۔ تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم قرار دیا ہے، چاہے وہ انڈیویجول سطح پر ہو۔ ایک مسلمان عورت ہے، اس کو آئی ڈی دی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شناخت اور آئیڈینٹی اس کو دی ہوئی ہے، دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ اسی طرح جو مسلمان مرد ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے جہاں بھی وہ جائے، چاہے وہ افریقہ میں جائے، یورپ میں جائے، کسی عرب ملک میں جائے، کسی ایشیائی ملک میں جائے، جہاں بھی وہ جائے گا تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئی ڈی دی ہوئی ہے، آئیڈینٹی دی ہوئی ہے، اس آئیڈینٹی کے ذریعے سے اس کی پہچان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک ایک ہی میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس سارے انسانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آئی ڈی ہوگی، نبی علیہ السلام کی آئیڈینٹی ہوگی، نبی علیہ السلام کی شناخت ہوگی۔ تو کس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اور اپنی امت کے ہر فرد کو آئی ڈی یا آئیڈینٹی یا شناخت دی ہے، اور جب ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو پھر اس کے نقصان ہو رہے ہیں۔ ہر قوم کے یعنی وہ اپنی آئی ڈی کا پاس کرتی ہے یا خیال رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر سکھ قوم ہے، تو سکھ قوم کی اپنی ایک آئی ڈی ہے، اس کو ان کا جو بڑا ہے اس نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کا وضاحت رکھنی ہے، آپ نے بال نہیں کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا مونچھوں کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، جسم کے کوئی حصہ ہو، آپ نے بال نہیں کاٹنے ہیں۔ تو وہ ان کو آئی ڈی اس نے دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ان کو اور وضاحت کے حوالے سے بعض مختلف یہ جو آپ آج ہم دیکھتے ہیں فلیگز ہیں، مطلب جھنڈے ہیں، تو جھنڈے کیا ہیں؟ یہ قوم کی دراصل آئی ڈی ہوتی ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہچان دی ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان دے کر یہ کہا ہے کہ اپنی ایک تو پہچان کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی پہچان کو اپنی پہچان بنانا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اخرجہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان وغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم سے مشابہت کرے گا تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے، یا مشابہت یا تشابہ جو ہے یا اس کی طرح کا بننا، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے مذہبی چیزوں کو بندہ اپنا لے، یہ بھی مشابہت ہے کہ کسی کی کوئی مذہبی چیز، کسی دوسری قوم کی کوئی مذہبی چیز ہے، اس مذہبی چیز جو ان کا شعار ہے، بیسکلی ان کی آئی ڈی ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے کسی بھی قوم کی، تو اس کو اپنا لے، تو یہ بھی مشابہت ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں ان کے کوئی افراد یا ان کا کوئی فرد انڈیویجل یا بحیثیت قوم یا بحیثیت وہ کوئی گروہ، ان کی اپنی ایک آئی ڈی ہے یا وہ ایک مشہور ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کرکٹر ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، یا فٹ بالر ہے، یا کوئی سنگر ہے، یا کوئی ایکٹر ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، مشہور ہے، اور اس نے کوئی چیز اپنا ایک سٹائل بنایا ہے، اس نے اپنا ایک سٹائل بنایا ہے، اور اس سٹائل کو کوئی آدمی کاپی کرتا ہے اور خود اپناتا ہے، تو یہ دراصل اس کے زمرے میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی بھی کسی قوم سے مشابہت کرے گا، تو قوم سے مراد یعنی فرد بھی ہیں، افراد بھی ہیں اور فرد بھی ہیں۔ امت کا لفظ وہ ایک شخص پر بھی بولا جاتا ہے
اور پوری جماعت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ تو ابراہیم کتنے تھے؟ ایک، تو ایک کو اللہ نے امت کہا ہے۔ تو امت ایک بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی مجھے دکھائے گئے اور ان کی امتیں بھی دکھائیں گی۔ تو بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی ایک ایمان لانے والا ہے، کسی کے ساتھ 2 ایمان لانے والے ہیں، تو کسی کے ساتھ کوئی طائفہ چھوٹا چھوٹا گروہ ہے، اور کچھ نبی مجھے ایسے بھی دکھائے گئے جن پر کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ انسان یعنی کیسا عجیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اس نبی پر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اسلام کو جب اچانک وہ بہت زیادہ لوگ دکھائے گئے تو نبی نے کہا کہ ظننت، مجھے خیال ہوا یا میں نے یہ سوچا سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ تو لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی امت ہے، تو ان کے بھی بہت زیادہ فالوور ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی وہ بہت بڑی مجھے دکھائی گئی۔ تو بہرحال یعنی امت اور طائفہ یا قوم، یہ جس طرح گروہ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح یہ فرد پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ جو آئی ڈی یا آئیڈینٹی یا شناخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنائے، کیونککہ اس کی آئی ڈی ہے، اور کسی دوسرے کی آئیڈینٹی یا آئی ڈی کو نہ اپنائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ احادیث کو جب پڑھیں گے تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى۔ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ان کی مخالفت کرو؟ ان کی مخالفت اس لیے کرو کہ وہ آئی ڈی کی چیزیں ہیں، وہ یعنی آئیڈینٹی کی چیزیں ہیں، شناخت کی چیزیں ہیں، کہ شناخت کی چیزیں آپ ان کی نہ اپناؤ، بلکہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کے مطابق رہو۔ تو یہ حدیث ہے، اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں نے بیان کیا، نکالا ہے، اور ابن حبان اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حسن درجے کی حدیث ہے، مقبول یہ حدیث ہے۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث، یعنی اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اور اخلاق میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی کمپلسری حیثیت کے ساتھ رکھتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آئیڈینٹی جو ہوتی ہے یہ کمپلسری چیز ہے، یہ آئی ڈی جو چیز، کسی اسکول کا آپ دیکھیں، اسکول کا ایک لباس ہوتا ہے، تو اگر وہ یونیفارم نہ پہن کر آئے تو اس کو کہتے ہیں گھر جاؤ بھائی یونیفارم پہن، کیوں؟ یونیفارم آئی ڈی ہے، تو آئی ڈی پر ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، یعنی آپ سواری پر تھے، تو ایک ہی جانور پر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ہی جانور پر 2 آدمیوں کا بیٹھنا، یہ بھی یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی یعنی جو سواری والی چیزیں ہوتی ہیں، گھوڑا ہے، اونٹنی ہے، گدھا ہے یا گدھی ہے، اس طرح جو چیزیں ہیں، تو ان پر 2 آدمیوں کا اکٹھے سوار ہونا آگے پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، فقال، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، غلام بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اے بیٹے یا اے بچے۔ تو عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا تھے، تو عبداللہ آپ کے یعنی چچا زاد بھائی لگے، تو وہ یعنی چھوٹے تھے، تو ان کو کہا کہ اے بیٹے یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا۔ کتنی زبردست بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بچے، اے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تو یاد رکھ، اللہ کے حکم کو تو یاد رکھ۔ اللہ نے تجھے اگر کہا ہے کہ نماز پڑھ تو نماز پڑھ، اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ دے، اللہ نے کہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ تو رمضان کے روزے رکھ، اللہ نے کہا ہے کہ نبی کی اتباع کر تو نبی کی اتباع کر، اللہ نے کہا ہے کہ یعنی میرے نبی کی بات مانو، اطاعت کرو اس کی تو اطاعت کرو۔ تو یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کو تم یاد رکھو اور اس کی محافظت کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ یحفظ کا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے گی، مشقت آئے گی یا کوئی مصیبت میں آپ شکار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کا خیال رکھتا ہے وہ بھی لا محالہ دوسرے اس کا خیال رکھتا ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔
تو اسی طرح دین میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب وہ خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ بھی ان کا خیال رکھے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکم کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا روکت۔ اللہ کو یعنی جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی کسی اللہ کی مدد کی، یعنی اللہ کے یعنی مدد کی، یا کوئی بھی مصیبت یا تکلیف یا کوئی چیز آپ تجھے ضرورت ہے تو اللہ کو اپنے سامنے پائے، یعنی تیرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا کہ اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ۔ جو اللہ کے حکم کے تابع بن جائے، چاہے وہ فرد ہو یا قوم ہو یا امت ہو، جو بھی اس طریقے سے وہ جو بھی کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کر دے گا اور اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو مانگ تو صرف اللہ سے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ دوسروں سے نہ مانگو، کسی اور سے وہ نہ وہ دے سکتا ہے تو نہ مانگنے کو بس فضول ہے کہ اگر آپ کسی کوئی ایسی چیز جو صرف اللہ دے سکتا ہے، رزق اللہ دینے والا ہے، اولاد اللہ دینے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے، تو یہ تم جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ توکل یعنی یہ توکل سکھلایا گیا ہے کہ اللہ پر تم اعتماد رکھو، توکل کرو، بھروسہ رکھو، اور جب بھی تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہاں جو چیزیں یعنی دنیاوی ہوتی ہیں وہ انسان ظاہر ہے کہ مانگتا ہے، اس میں بھی توکل اللہ کا ہی ہوتا ہے بیسکلی۔ جب بندہ مثال کے طور پر کسی سے قرض لینے جاتا ہے تو وہ توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جسے قرض مانگ رہا ہے وہ قرض دے دے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یا کوئی بھی جو چیز آپ کسی دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے، تو ضرورت پوری کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا تو وہ کام کرے گا۔ مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی یہ بھی دیکھیں کہ یہ اخلاقیات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اخلاق صرف یہ بس یعنی اور طرح کی چیزیں ہیں، کسی کے ساتھ اچھا بولنا یہ بھی اخلاق ہے۔ تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ اخلاقیات میں سے ہیں، اور یہ ایسے اخلاقیات ہیں کہ جن کی اہمیت زیادہ ہے، یا جو کمپلسری حیثیت سے یا ضروری یا جو بہت ہی اہم یہ چیزیں ہیں وہ بتلائی گئی ہیں اس میں، یعنی یہ اخلاق کا وہ حصہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملت، آپ مجھے ایک ایسا کوئی عمل بتلائیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو حبنی اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو دیکھیں کہ کیسے وہ سوال کرتے یا کیا چیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ تو ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّنِي النَّاسِ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ بندہ یعنی اس طرح کی خواہش رکھے کہ بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو کہا کہ ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یعنی ہر بندہ اللہ سے تو محبت کرتا ہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرتا ہو یا اس کو یعنی یہ چاہت اس کی نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ ہر انسان خصوصاً جو مسلمان ہے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ پوچھا کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، یعنی میں تو کرتا ہی ہوں، ہر آدمی کرتا ہے، مطلب کہ مجھے ایسا عمل بتلاؤ تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال، آپ نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا میں متقی بن جا۔ متقی کا معنی یعنی پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہ کیونکہ جو باب یعنی کتاب و زہد کے حوالے سے ہے۔ زہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہنا، کہ یعنی جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق، چاہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہو، بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عمل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے حوالے سے ہو، جو بھی چیزیں ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھ کر رہنا، یہ دراصل زہد ہے۔ فرمایا کہ تم اس طرح کرو گے تو یحبک اللہ، مشکل عمل ہے لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور وزد ما فی عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کے پیچھے نہ پڑ تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔
کتنی زبردست اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو لوگوں کے پاس ہے تم ان سے نہ مانگ، ان سے کوئی خواہش نہ رکھ، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، جیسے بھی مانگتا ہے تو پھر اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مانگو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو، اس کو کافی سمجھو۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور اس کی سند بھی انہوں نے حسن قرار دیا۔ آخری حدیث ایک پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کہ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کس سے جی؟ العبد، بندے سے۔ کس بندے سے؟ التقی، جو متقی ہوتا ہے، الغنی، جو غنی ہے۔ غنی کا معنی مال والا نہیں ہے، یہاں مالدار بھی غنی نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کی دی ہوئی مال پر اس نے قناعت اختیار کر لی، خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی غنی نفس ہے، اس کا نفس، اس کا دل غنی ہے، بس جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ الخفی، جو لوگوں میں مشہور نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں جی، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہو اور دل کا وہ غنی ہو اور وہ یعنی مخفی سا ہو، چھپا ہوا ہو، وہ لوگ اس کو اس کی اتنی جان پہچان نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دین صحیح طور پر سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔